میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے اور ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا سوچیں۔ اور ایک دوسری ذمہ داری اس امت کی یہ بھی ہے کہ اپنی اصلاح اور تربیت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تربیت اور اصلاح کا سوچیں۔ اور اس میں ایک اہم ترین جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، ان میں جن کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے تو ان کی فکر کرنا زیادہ ضروری ہے۔ رشتہ دار، اپنے جاننے والے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور خصوصاً اولاد کی تربیت جیسے کہ ایک دنیاوی ذمہ داریاں ہر ایک اس کو سمجھتا ہے اور اپنی ذمے اس کا احساس بھی اس کو ہوتا ہے۔ مثلاً بچوں کے لیے کپڑوں کی فکر کرنا، بچوں کے لیے کھانے پینے کی فکر کرنا، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اپنے بچوں کا خیال کرو، بلکہ ہم میں سے ہر ایک بغیر کسی کے بتائے ہوئے اپنے بچوں کی فکر میں ہوتے ہیں۔ بلکہ اپنی فکر اتنی نہیں ہوتی ہے کہ میرا کپڑا کیسا ہو، کھانا کیسا ہو، بچوں کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک محبت ہے اور ایک تعلق ہے کہ میرے بچے اچھا کھائیں، اچھا پئیں۔ اس سے زیادہ جو ضروری اسلام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے وہ دینی تربیت کی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں۔ ہم سمجھتے ہیں استاذ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور ٹیچرز سے، دوسروں سے بڑھ کر اپنی اولاد کی تربیت کی فکر والدین کی زیادہ ذمہ داری ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس میں اس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آخرت کی ناکامی سے بچاؤ، آخرت کی کامیابی کا سوچو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کے ناکامی سے بچانا کیا ہے؟ اپنے بچوں کی اچھی تربیت، دینی تربیت۔ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس میں بھی یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان اور نگران ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ذمہ دار اور ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں اولاد بھی ہے۔ تو یہ احساس ہمیں ہر وقت ہو، جس کو کسی چیز کا احساس ہو تو اس کے لیے سوچتا بھی ہے، اس کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے، لیکن احساس ہی نہ ہو۔ یہ اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے میرا بچہ، میری بچی، اس کی دینی تربیت سب سے پہلے اور سب سے اہم ایک والد کی ذمہ داری ہے۔ اور والدین کے اولاد کے حقوق ہے، مثلا بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی احادیث مبارکہ میں اس کو ذکر فرمایا، جس میں اچھا نام رکھنا ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کا سب سے پہلا حق اچھا نام رکھنا۔ اسی طریقے سے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو پہچاننا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہمیں تو نہیں پتا کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ تو اس کے لیے علماء اور ماہرین نے بہت ساری امور ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے میں آپ کے سامنے ایک دو ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ اس طرح یہ باتیں چلتی رہیں گی، اور یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اس میں ایک عمل وہ کیا ہے کہ عملی نمونہ بننا، یہ ماہرین اور علماء نے لکھا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ میرے بچے کی اچھی تربیت ہو، تو ایک اہم عمل جو ہے اس کے لیے خود نمونہ بننا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نمازی بن جائے تو آپ نماز پڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، آپ کبھی بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ بعض مرتبہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنے قریب لانے کے لیے کہ بچہ میں تمہیں چیز دوں گا، تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ہاتھ میں، ہم اس کو ایسے ہی کہتے ہیں بیٹا آگے ٹافی دوں گا، اور کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، تو بچہ آتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ آپ نے اسے جھوٹ، خود بھی جھوٹ بولا اور اس کو بھی جھوٹ سکھلا دیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بچوں کے سامنے آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ گالی نہ دے، خود نہ دے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ تمیز سیکھے، ان کے سامنے تمیز سے رہے۔ مثال کے طور پر علماء نے اس کی مثالیں دی ہے کہ آپ نے رات کو بچوں کے سامنے کچھ نصیحتیں کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے یا گالی نہیں دیتے، اس طریقے سے مختلف، تو بچہ سمجھ گیا، بچہ بات کو لیتا ہے۔ اب صبح کیا ہوا، آپ جب اسے چھوڑنے جا رہے ہیں مدرسے، اسکول، تو راستے میں آپ کی کسی سے منہ ماری ہو گئی، کسی ٹریفک کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اور آپ نے گالیوں پہ گالیاں شروع کر دی، تو ساری رات والی باتیں چلی گئی۔ یہ تو بیکار بات ہے، مجھے رات کو کہتے گالیاں نہ دے اور خود دے رہے، تو اب وہ اس بات کو نہیں دیکھے گا، اس والد کے عمل کو دیکھے گا۔ اور یہ ہمارے تجربے کی بات ہے کہ جن گھروں کے اندر جس طریقے سے بات کی جاتی ہے، ان کے بچے اسی طریقے سے بات کرتے، بچے وہی سیکھتے، بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھ کس، وہ ایک لطیفہ سا ہے لیکن عبرت ہے اس میں۔ ایک وزیر یہاں سے گیا باہر، لندن گیا، اور جب واپس آیا تو سیدھے سادے آدمی تھے، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا، تو اس نے کہا بہت ساری نئی چیزیں دیکھی، لیکن ایک عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ وہاں کا بچہ بھی انگلش بولتا ہے، بچے کو بھی انگلش میں بات کرنی آتی ہے، اب تو ان کی زبان ہی انگلش ہے۔ بچہ زبان کیسے سیکھتا ہے؟ اس کو ہم سکھاتے تو نہیں ہیں کہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، سنتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، تو بچہ عمل سے زیادہ سیکھتا ہے، نصیحتوں سے زیادہ عمل سے سیکھتا ہے۔ تو ایک عمل یہ ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے خود نمونہ بنیں۔ اول تو گالی دینا ہی گناہ ہے، نہیں دینی چاہیے، کوئی بھی ایسا عمل ہو جو خلاف شریعت ہو اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر بالفرض ایسی آپ کی عادت خراب بن چکی ہے تو آپ اس کی کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے ایسی بات نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اس کی بہت ساری مثالیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنیں، ہمیں نیک بننا ہوگا۔ ہم جس طریقے سے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح بنے، تو ہمیں خود اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک عمل اس کے لیے کارگزاری بھی ہے، بچوں کی آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھائی میں اچھا ہو، معیار اس کی پڑھائی کا اچھا ہو جائے، تو اس میں ایک عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا آج کیا پڑھا، تو آپ کو سنائے گا، جب وہ سنائے، اگرچہ وہ غلط سنائے تو آپ اس کی پھر حوصلہ افزائی کریں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ اس سے بچے کے اندر کیا ہوگی کہ اسے خوشی ہوگی اور مزید جو ہے نا آگے ترقی کا سوچے گا۔ تو ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ اگر پوچھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پوچھتے تو آج سے ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم اپنے بچوں سے یہ پوچھیں کہ اسکول میں کیا کیا، اسکول میں کیا پڑھا، کیسے پڑھا، تو پھر آپ کو حالات بتاتے ہیں کہ ٹیچر نے آج یہ کیا، آج یہ بتایا، آج ہم نے یہ پڑھا۔ اس سے ماہرین کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی عمل میں چستی آ جائے تو اس کے بارے میں پوچھا کریں۔ کیا مطلب؟
یعنی اگر آپ سست آدمی سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کام کیسے کیا اور اس کے باقاعدہ کارگزاری لیں گے تو وہ سست آدمی بھی چست ہو جائے گا، اور اگر چست آدمی سے بھی آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا تو وہ چست بھی سست ہو جائے گا، کیونکہ پوچھنے نہیں، پڑھا نہیں پڑھا۔ استاد اگر کلاس میں بچوں سے سننا چھوڑ دے تو آپ دیکھ لیں گے کیسے پڑھیں۔ اس لیے ایک عمل اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے پوچھیں اور اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں، بچوں کی کوئی اچھائیاں برائیاں ہمارے سامنے ہو اس کی پھر ہم فکر کریں۔ اسی طریقے سے بہت سارے امور ہیں، اور میں یہ 2-3 باتیں جو آپ کے سامنے آ گئی اس پہ ہم عمل کریں، اور اپنی تربیت کا بھی ہمیں سوچنا ہے۔ انسان جو بڑا بنتا ہے وہ چیزوں سے نہیں بنتا، مال سے نہیں بنتا۔ انسان جو اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، آخرت میں، اللہ کے نبی کی نظر میں بڑا بنتا ہے وہ اخلاق سے، اعمال سے، ایمان سے۔ ایک شخص کے پاس بہت سارا مال آ گیا لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو یہ بڑا آدمی نہیں ہے۔ کسی نے ایک بہت بڑا گھر بنا لیا، اچھا گھر بنا لیا، تو اس اچھا گھر بنانے سے انسان اچھا نہیں ہوا، گھر اچھا ہو گیا۔ تو انسان بنتا ہے اپنی تربیت اور اپنے اصلاح سے۔ تو اس کے لیے اپنی تربیت اور اصلاح کیسے کرے، اس کے لیے علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے، حجت الاسلام کا لقب جنہیں ملا، جنہوں نے اپنے اصلاح کے لیے کئی سال لگایا، اور ہر علم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا نوازا کہ ہر علم کے امام تھے، ہر فن کے امام تھے، اور ان کی حالات زندگی سے دیکھ کر انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے گزرے، انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہے انسان کی اصلاح کے لیے۔ اس میں ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح اور میری تربیت ہو، اس کو چاہیے کہ نیک لوگوں سے تعلق بنائے، اللہ والوں سے تعلق بنائے۔ علماء کرام ہیں، دیندار لوگ ہیں، قرآن حدیث سننے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اچھے ماحول میں جائیں، اس لیے کہ انسان ماحول کے مطابق بنتا ہے۔ اچھے ماحول میں جائے گا تو اچھا بنے گا، برے ماحول میں جائے گا برا ہو جائے گا۔ اس پر ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، وہ تبلیغی جماعت میں لگ گئے، تو وہاں کے علماء بھی، اور خصوصاً ایک مولانا صاحب نے سنایا پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیسے لگ گئے، ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن کبھی یہ نہیں آئے۔ تو بڑے متاثر ہوئے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے اس طرف آ گئے، آپ تو ان ساری چیزوں کی تردید کرتے تھے، یہ کہاں سے، یہ کیسے، اور اب اتنی احترام، اور خود بھی جو ہے نا جماعت میں جانا چاہتے ہو، اور وہ لگ گئے جماعت میں۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی، انہوں نے کہا میں کسی کی بیان سن کر میں اس سے متاثر نہیں ہوں، نہ کسی اور بات سے، بلکہ ایک چیز نے مجھے حیران کر دیا، وہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے میں اس طرف آ گیا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ حق اور سچ کام ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے سعودی عرب کے لڑکے، عرب دین کو سمجھنے والے، دین کا مرکز، یہاں پہ وہ دین سے دور تھے، دین کے مرکز میں رہ کر نمازیں نہیں، روزے نہیں، لباس جو ہے اسلامی لباس کے خلاف ان کو گھومنا پھرنا۔ ہمارے نوجوان نسل ایسے لڑکے تھے، وہ پڑھنے گئے یہاں سے امریکہ، وہاں سے جب وہ لوٹنے لگے تو ان میں کئی طلباء ایسے یہاں سے تو غیر اسلامی لباس میں جا رہے ہیں، غیر اسلامی شکل میں جا رہے ہیں، وہاں سے جب واپس آ رہے ہیں اسلامی لباس، اسلامی ذہن، نمازیں، عجیب یعنی۔ تو میں حیران ہوا کہ ہمارے اسلام کا مرکز تو یہ ہے، یہاں بننا چاہیے، یہاں بگڑ رہے، اور وہاں بگڑنا چاہیے، وہاں بن کے آ رہے، یہ کیا ہے؟ تو میں ان سے ملا اور میں نے سارے حالات لیے،
ان بچوں کے حالات یہ، طلباء کے، ان کے گھر والوں کی ساری تفصیل میں نے دی، تو پتہ چلا انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے تبدیل ہو گئے کہ وہاں ہمیں جماعت والے ملے، ان جماعتوں نے ہمارا اکرام کیا، ہمیں اپنے قریب کیا، ہمیں ماحول میں لیا، ہمیں بیان میں بٹھایا اور ہمیں مساجد کے قریب کیا اور ہمیں اللہ کے راستے میں نکالا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو کتنے جہالت اور اندھیروں میں۔ تو میں نے کہا کہ یہ وہ محنت ہے جس کی وجہ سے لوگ بن رہے ہیں، تو یہ حق اور سچ ہے۔ یہ اس واقعے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے شہر میں بھی ہے اور وہاں آپ برے ماحول میں رہ رہے تو آپ برا بنیں گے، اور اگر آپ کسی بری جگہ میں بھی ہے لیکن آپ کا ماحول وہاں اچھا ہوگا تو آپ اچھا بنیں گے۔ تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، ہم اپنے ماحول کو بدلیں۔ اسی طریقے سے ایک اسلام بننے کا ذریعہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ نیک اور اچھے دوست، یہ بھی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ ایسے دوست جو آپ کی غلطیوں پر آپ کو تنبیہ کرے اور آپ کو بتائیں۔ آج ہم دوست، اچھا دوست اس کو سمجھتے اور کہتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے، یہ اچھا دوست نہیں ہے۔ جو ہماری برائیوں کی گرفت کرے، ہمیں بتائیں، ہمارا تنقیدی جائزہ لے، تو یہ اچھا دوست ہے۔ آپ کو برائی سے دور کرنے کی فکر کرے، یہ آپ کا اچھا دوست ہے۔ ایسے دوست جنہیں مل جائے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اگر آپ کسی کو نہیں جانتے ہو کہ یہ برا آدمی ہے اچھا آدمی ہے، تو ایک علامت اس کی یہ ہے اگر اس کا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے دوست اچھے ہیں تو سمجھ لو یہ اچھا ہے، اور اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے دوست برے ہیں تو سمجھ لو یہ کسی وقت بھی یہ ہو جائے۔ تو ہمارا ماحول، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے دوست ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں، اور جب وہ بتائے تو ہمیں خوشی ہو، ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے میری غلطی کی اصلاح کر دی، یہ نہیں کہ ناراض ہو جائے۔ آج تو مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو اس کی غلطی کا بتائیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی غلطی اگر کوئی بتائے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس غلطی کو دور کرنے کی فکر کریں، تب اصلاح ہوگی۔ اور ایک طریقہ لکھا ہے کہ ہر ماحول کے اندر آپ کے اچھے دوست بھی ہوں گے، آپ کے خیر خواہ بھی ہوں گے اور بدخواہ بھی ہوں گے، مطلب آپ کے دشمن بھی ہوں گے اور آپ کے اپنے لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ کے اصلاح کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے بارے میں کچھ بتائے کہ بھئی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو آپ اس پہ تیش میں آنے کے بجائے ان باتوں پر غور کریں کہ آیا حقیقت میں تو یہ باتیں نہیں ہیں میرے اندر، ہو سکتے ہیں یہ حقیقت ہو جو یہ بول رہا ہے، تو ان باتوں کو اپنے سے دور کریں۔ دشمن جس طریقے سے انسان کی اصلاح کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کی باتوں کو لے لے، وہ ہمارے عیوب کو اچھی طرح بیان کرتا ہے تو ان عیوب کو ہم ختم کریں۔ اور اسی طریقے سے معاشرہ کے عام لوگ بھی اصلاح کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ برے کو دیکھ کر ان کی برائیوں کو چھوڑنا اور اچھوں کو دیکھ کر ان کی اچھائیوں کو لینا، یہ اصلاح کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، تو ہمیں برا لگتا ہے، سب کو برا لگتا ہے، تو اب ہم کیا کریں کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جھوٹا ہے، برا ہے، تو ہم یہ برائی اپنے آپ سے نکال دیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اچھی نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر یہ اس کی ایک بہت بڑی خوبی اچھی نماز پڑھنا ہے، تو ہم اس کو اختیار کریں کہ یار فلاں شخص اتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، میں بھی اچھی نماز پڑھوں، فلاں شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میں بھی کروں، فلاں شخص سچ بولتا ہے، میں بھی سچ بولوں، فلاں شخص لوگوں کا خیال کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، پڑوس والے اس سے بڑے خوش ہے، تو میں بھی ایسا ہو جاؤں، تو ہماری اصلاح ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، جس طریقے سے ہم اپنی دنیاوی چیزوں کی فکر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر ضروری ہے۔ اگر بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جمع ہو گئی، بہت مال جمع ہو گیا، بہت چیز، لیکن اگر ہم نہیں بنے تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ مال ہمیں کامیاب نہیں کر سکتے، یہ چیزیں ہمیں کامیاب نہیں کر سکتے جب تک ہم خود نہ بنیں۔
تو اپنی اصلاح، انسان اعمال سے بنتا ہے، انسان اعضاء کا نام نہیں ہے، چیزوں کا نام نہیں ہے، اچھے اعمال کا نام ہے انسانیت۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز اور اکرام والا، عزت والا سب سے زیادہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور تقوی والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔